ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد سے ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے اور سلسلہ وار ہمارا 5ویں پارے کا 12واں رکوع آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یہاں سے اور جب تم سفر کرو، فی الارض زمین میں، فلیس علیکم، تو کوئی تم پر جناح حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں، ان تکسرو کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ، نماز کے اندر قصر کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو نماز قصر اور مسافر کی نماز یہ سیم ہی مسئلہ ہے۔ نماز قصر جو ہے وہ کب واجب ہوتی ہے؟ جب ہم شرعی مسافر ہوتے ہیں۔ کب واجب ہوتی ہے؟ تو شرعی مسافر کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ نہیں، کہ شرعی مسافر کسے کہا جاتا ہے؟ جی، ہاں جی، ہاں بولو بھائی۔ اور اس کے ساتھ سیم اور بھی شکیں آپشن بیان کی گئی تھی نا، کہ یہ 3-4 چیزیں بیان کی گئی تھی۔ 72 گھنٹے، 3 دن 3 راتیں۔ کوئی پرمغز کوئی جواب آئے تو پھر کچھ سمجھ بھی آئے کیا چیز دیکھیں گے؟ شرعی مسافر کے لیے کتنا سفر ہونا، جو تخمین یا اندازہ جو کیفیت شریعت کے اندر بیان کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اس کا سفر ہی دیکھنا بھائی کتنا۔ چلیں کوئی کمپلیٹ کوئی جواب دے ہیں جو دے سکتے ہیں۔ یہ لکھوایا ہوا ہے آپ کو کہ شرعی مسافر کسے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا نا کہ 72 گھنٹے اور 92 کلومیٹر، اور کا لفظ نہیں تھا، کیا تھا؟ 72 گھنٹے یا 92 کلومیٹر۔ 4 چیزیں تھیں نا، یا 3 دن 3 راتیں۔ میل کے لحاظ سے 58 میل دیکھے جائیں گے، اور کلومیٹر کے لحاظ سے 92 کلومیٹر، اور دنوں کے لحاظ سے 3 دن 3 راتیں، اور گھنٹوں کے لحاظ سے 72 گھنٹے تھے۔ شرعی مسافر کسے کہا جاتا ہے؟ یا میں آپشن ہوتی ہے، جس طرح آپ اسکول میں ایگزام دیتے رہے ہیں اپلیکیشن اور پوئم، تو دونوں کرنے ہوتے ہیں، ایک کرنے ہوتے ہیں۔ آر کا مطلب یا اپلیکیشن کر لیں یا پوئم کر لیں، تو ویسے ہی یہاں ہے، یا 58 میل دیکھ لیں، یا 92 کلومیٹر دیکھ لیں، یا 3 دن 3 راتیں دیکھ لیں، یا 72 گھنٹے دیکھ لیں۔ فرق یہ آئے گا
کہ اب جدید دور میں اگر کوئی ہوائی جہاز پر یا کار وغیرہ پر یہی سفر اگر چند گھنٹوں میں کر لیتا ہے تو پھر بھی وہ شرعی مسافر کہلائے گا۔ فار ایگزامپل مرید کے بنتے ہیں 92 کلومیٹر، سیالکوٹ سے جب 92 کلومیٹر، اب موٹر وے نے اور ایزی کر دیا۔ اب پہلے جو گجرانوالہ روڈ کے ذریعے جاتے تھے تو 92 کلومیٹر ہو جاتے تھے مرید کے، اور لاہور 120 25 30 کلومیٹر بنتا تھا۔ اب جو ہے نا وہ 92 کلومیٹر لاہور میں انٹر ہو کے بنتے ہیں کہ موٹر وے نے قریب کر دیا۔ تو مین چیز کیا دیکھنی ہے؟ سفر کی مقدار۔ وہ اگر ہم کار کے اوپر 1 گھنٹہ جانے میں لگ گیا، پھر 1 گھنٹہ آنے میں، اور 1 گھنٹے کا وہاں سٹے کر لیا، 3 گھنٹوں کے اوپر بھی اگر مشتمل ہو جائے تو مقدار دیکھیں گے کہ 92 کلومیٹر ہو گئے ہیں یا نہیں۔ 92 کلومیٹر دیکھے جائیں گے، کیونکہ 72 گھنٹے کی میعاد اگر جدید دور میں اگر وہ طے کر رہی ہے کار 3 گھنٹوں میں، تو ہم 3 گھنٹوں کو پھر دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کو آپ اور تناظر میں لے جائیں کہ ادھر اگو کی بجوات یا ماچھی کھوکھر ادھر گھوم کے اگر 3 گھنٹے گزار دیں، تو اس کو نہیں کلیکٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ 92 کلومیٹر کو بھی دیکھیں گے تو طے ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لیکن وہ آبادی سے آؤٹ ہوں، تو آبادی کے اندر ہی گھومتے رہیں تو پھر نہیں۔ کولو دے کے انہیں ٹگے جو سن، وہ دیاں کھان کے کی چڑھ دینے کور چڑھاتے ہیں، انہوں نے چھکو چاڑنا، مطلب کوئی نام آپ دے سکتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں پہ ڈالتے ہیں تو وہ کولو کے گرد گھومتے ہیں۔ دونوں جو بیل ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں نا، صبح 8 بجے جو ادا جاتا ہے وہ ان کو وہ کولو کے اوپر چلتے رہتے ہیں، تیل والے کولو میں یا رو والے ویلنے کے ارد گرد۔ جب ایک تو ان کو ریسٹ دی جاتی ہے نا، ایک دوسرے کو کہتا ہے کہ پنڈی تے پہنچ ہی گئے ہوں گے۔ حکیم عبداللہ صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے کہ وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، لے وی پنڈی دا یا کراچی دے کراس کاری لے آنا، وہ جو کھوپے لاندے نے تو پھر وہ اکبرام آباد چوک اتنے ہی کھلوتے ہوں نے، اکبرام آباد چوک میں۔ وہ 2 بجے جب پھر جو ہوتے ہیں نا تو 5 بجے ان کو پھر ریسٹ ہونی ہوتی، چھٹی۔ تو 5 بجے جب ان کی آنکھوں سے پٹیاں اتارتے ہیں ایک دوسرے نمائندے نے، چلو فیصلہ آباد ٹاپی کی ہونے ہیں، وہ جو پھر ویندے نے کہ پھر وہ اکبرام آباد دے اکبرام آباد ہی۔ اکبرام آباد چوک جو ہے نا وہ منڈی کے قریب، تو وہاں یہ کولو لگا ہوا ہے، اس لیے میں نے وہ ایگزامپل عرض کیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ سفر طے کریں تو رہیں اپنے گاؤں کے اندر ہی۔ سیالکوٹ سے ہم بلانگ کرتے ہیں تو سیالکوٹ کے اندر ہی 72 گھنٹے کر کے تو کہیں کہ جی اب ہم مسافر ہیں، ایسا نہیں۔ وہ جو ہے شہر سے خروج ہو کتنی دیر کا، 72 گھنٹوں کا سفر، یعنی اس کو پھر ہم دیکھ لیں گے کلومیٹر۔ 92 کلومیٹر جہاں پورے ہو جائیں گے، یہاں سے گجرانوالہ 47 کلومیٹر ہے، اگر یہاں سفر کریں گے تو شرعی مسافر نہیں ہوں گے ہم، اور قصر بھی نہیں پڑیں گے۔ ہم شرعی مسافر نہیں ہیں گجرانوالہ، کیونکہ 47 کلومیٹر ہے۔ یہاں سے مطلب پسرور ہے، سمڑیال کتنا ہے؟ گجرات کتنا ہے؟ یہاں سے گجرات قریب ہے، 92 نہیں پورے ہوتے، لیکن جہاں آپ نے فگر دیکھنا ہے 92 کلومیٹر پورے ہو گئے، آپ شرعی مسافر ہیں،
پھر نماز کے اندر کثر ہوگی اگر ہم شرعی مسافر ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر گناہ گار ہوں گے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، پھر گناہ گار ہوں گے، غلطی سے پڑھ لیں پھر تو معافی ہے۔ یہ مین تو چیز ہے قرآن کو دیکھنا ہے نا کہ اللہ کہہ رہا ہے، آگے آ رہا ہے، پوری پڑھ نہیں سکتے ویسے؟ پوری نہیں پڑھ سکتے نا، گناہ ہے کیونکہ اللہ کے حکم کے اوپر چڑھائی ہوگی نا، ایک۔ دوسرا یہ کنسیشن دی ہے کہ اگر وہاں کے مقامی امام کے پیچھے ہم اثر پڑھ رہے ہیں تو پھر پوری پڑھیں گے۔ یہ لکھنے والی باتیں کل ویسے ہی بول دینا کہ کڑیاں لکھوائیاں سا۔ اگر کوئی شرعی مسافر ہو اور 92 کلومیٹر کا سفر بھی کر لے تو وہ وہاں کے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو کیا وہ قصر والی پڑھے گا یا مقیم والی پڑھے گا؟ مقیم ہم اپنے گھروں میں مقیم ہے نا تو ہم پوری پڑھ رہے ہیں، تو جواب یہ آئے گا کہ وہ پھر وہاں کے مقیم امام کی اقتداء کرے گا، پھر وہ قصر نہیں کرے گا، اس کے پیچھے پوری پھر پڑھے گا، عصر آئے ظہر آئے مغرب آئے۔ اب اگر یہ امام بن جائے، مطلب یہ خود نماز پڑھائے، یعنی مسافر امام بن جائے جہاں جا کے، تو کیا مسافر مقیم کی امامت کر سکتا ہے؟ اس طرح بنا لینا تو جواب اندر آ جائے۔ کیا مسافر مقیم نمازیوں کی اقتداء کر سکتا ہے یا ان کا امام بن سکتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جی ہاں بن سکتا ہے، لیکن اگر وہ عشاء یا ظہر یا عصر پڑھا رہا ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے وہ پہلے اعلان کر دے گا کہ میں مسافر ہوں، میں شرعی مسافر ہوں، اور میں 2 رکعت پڑھ کے تو سلام پھیر دوں گا، آپ کھڑے ہو کے بقیہ اپنی نماز پوری کریں گے، یہ وہ پہلے اعلان کرے گا۔ لکھ لیا؟ پھر میں بولتا ہوں کہ جواب، مسافر اگر مقیم لوگوں کا امام بنے تو نماز پڑھانے سے پہلے اگر وہ نماز ہو ظہر عصر یا عشاء کی، ظہر عصر یا عشاء کی، تو وہ پہلے اعلان کر دے گا کہ میں کیا ہوں، شرعی مسافر ہوں، میں نے نماز میں قصر کرنی ہے تو میں 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دوں گا، آپ اپنی نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے تو بقیہ 2 رکعتیں آپ خود سے پڑھیں گے۔ اس طرح پھر وہ کر سکتا ہے۔ بہار شریعت کیونکہ جب اعلان ہی نہ کرے گا، وہ 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں گے تو آدھے اس کے پیچھے سلام پھیر دیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، تو پھر نماز خراب ہونے کا خدشہ ہے، تو اس لیے پہلے اعلان کرے گا کہ بھی میں 2 رکعت پڑھا کے سلام پھیر دوں گا اور آپ اپنی بقیہ، اور جماعت والوں کو جماعت کا ثواب ملے گا۔ قصر کن نمازوں میں، مسافر قصر کن نمازوں کی کرے گا؟ تو جواب اس کا شارٹ سا یہ ہے کہ مسافر صرف 4 رکعت نماز میں قصر کرے گا، یعنی 4 کو 2 رکعت پڑھے گا بس،
4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھے گا۔ سنتیں اور وتر یہ مکمل پڑھے گا، سنتیں اور وتر مکمل پڑھے گا، سنتیں اور وتر پورے ادا کرے گا، مکمل ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہ اس حالت میں سفر کر رہا ہے کہ سواری کو روکنے پر قادر نہیں ہے، کہ سواری کو روکنے پر قادر نہیں ہے، سواری کو روکنے میں اس کا اختیار نہیں ہے، تو پھر یہ سنتیں چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر کہاں پہ رکے ہیں؟ لیکن اگر امن ہو اور پھر یہ سنتیں پوری ادا کرے گا۔ اور کوئی سفر نماز کے حوالے ہے، قصر نماز کے حوالے سے سوال؟ وہ جو ہے نا کنسیشن سنتوں کی، وہ تب ہے کہ ریل گاڑی پہ ہم جا رہے ہیں، پتہ ہے کہ بھئی ابھی نماز نیت لی ہے تو ٹرین چل جائے گی، فرض ادا پہلے کر لیں، اور سنت جو ہے جب پتہ ہے کہ ٹائم ہے تو پھر ایک پتہ ہے اسٹیشن میں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، منٹ بتا کے کھڑی ہوتی ہیں کہ ہمارا 25 منٹ کا اسٹے ہے، 30 کا ہے، 15 منٹ کا ہے۔ چلتی گاڑی میں فرض جو ہے نا وہ نہیں پڑھ سکتے، اس میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ نفل پڑھ سکتے ہیں، فرض نہیں پڑھ سکتے۔ کہ ساکت ہونا جو ہے نا وہ قبلہ ادھر ہے، وہ اس ادھر کو پھر رہی ہے ٹرین ادھر، تو بس علماء نے فرض کی اجازت دی ہے، اپنا نوافل کی اجازت دی ہے، بس نفل پڑھ سکتے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے میں گئے نا، تو آپ دراز گوش پہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، کیچڑ تھا اس آبادی میں، گدوں کے اوپر سوار تھے سارے قافلے والے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اذان پڑھی اور پھر نماز پڑھی گدوں کے اوپر ہی۔ تو یہ نفلی نماز کے بارے میں ہے۔ فرض نماز جو ہے اس کے بارے میں فتویٰ یہی ہے کہ جب قضا کرے گا تو پھر قصر ہی پڑھنی ہے نا۔ فار ایگزامپل آپ لاہور گئے ہیں، ظہر اور عصر وہاں گزر گئی ہے، تو جب گھر میں آ کے پڑھیں گے تو قصر ہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ کے اوپر فرض ہی قصر ہوئی تھی، ٹائم ہی اس وقت قصر کا آیا تھا نا۔ پھر ان سب میں 4 رکعت والی میں 2 پڑھنی ہے بس، باقی تو ساری سیم پڑھنی ہے۔ یعنی مغرب کی 3 ہے تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، وہ ہر حالت میں 3 ہے، 2 والی 2 ہی ہوتی ہیں،
4 کو 2 کرنا ہے، اور سنتیں جب وہ قضا ہو جائے گی نماز تو پھر سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، پھر وتر کی قضا ہوتی ہے. وطر واجب ہے، ان کی قضا ہے. ہاں جی، تو وہی نماز اگر سفر میں پڑھ رہے ہیں تو قبلہ ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. لوگ قبلہ نہیں ایسے ہی دیکھ کرتے سکتے ہیں. آپ، ساری زندگی نہیں قبلہ دیکھ سکتے. نہیں مطلب کہ روح ہوگا اپنا. تو قبلہ روح ہو کے ہی ہوتی ہے نا نماز، شرط ہے نا وہ. گاڑی میں تو پھر نہیں تو کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں پھر تو. اچھا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 102. میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بریکٹ کے اندر لکھیں، اور جب آپ ہوں ان میں قائم، اور جب آپ ان میں ہوں قائم، تو نماز ادا کریں. کا شان نزول کیا ہے؟ بریکٹ کے باہر لکھیں، کا شان نزول کیا ہے. چلیں یبلیوں سے کام لیتے ہیں. ابو عیاش بیان کرتے ہیں، ابو عیاش، عین یہ الف یا شین، عیاش. ابو عیاش بیان کرتے ہیں، جواب ہے یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسفان، عین سین فالفا نون، اسفان مکہ کے قریب ایک گاؤں میں تھے. مکہ کے قریب ایک گاؤں میں تھے، اسفان گاؤں ہے نا مکہ کے قریب، اور مشرکین کے امیر خالد بن ولید تھے. ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، مشرکین نے کہا ہم نے ان کو غافل پایا، مشرکین نے کہا کہ ہم نے ان کو غافل پایا. کاش ہم ان پر
اس وقت حملہ کر دیتے جب یہ نماز میں تھے. مشرکین نے کہا ہم نے ان کو غافل پایا، کاش ہم ان پر اس وقت حملہ کر دیتے جب یہ نماز میں تھے. اس وقت ظہر اور عصر، اس موقع پر ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں، اس موقع پر ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں نماز قصر کے متعلق یہ آیت نازل ہو گئی. تو یہ آیت نازل ہو گئی. جب عصر کی نماز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عصر کی نماز پڑھائی. جب عصر کی نماز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے 2 گروہ کر دیے. ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، دوسرا گروہ آپ کی حفاظت کرتا رہا. یعنی 10 بندے حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو 10 ان کی پھر حفاظت کر رہے ہیں. یہ نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے، 1549 حدیث نمبر. نسائی شریف. اس نماز کو نماز خوف کہتے ہیں. یہ نماز خوف کا طریقہ کیا ہے یہ نیچے لکھے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں. سوال بنا لیں، نماز خوف کا طریقہ کیا ہے. سنا تو تھا نماز خوف، آج طریقہ بھی اس کا دیکھ لیں. عجیب طریقہ دوسری نمازوں سے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے ایک غزوہ میں گیا. نجد، نون جیم دال، نجد. کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ میں گیا، ایک جنگ میں گیا. ہم دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے. ہم دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صفیں بنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صفیں بنائیں. ایک صف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. ایک صف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع اور 2 سجدوں میں ان کی امامت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع اور 2 سجدوں میں ان کی امامت کی.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع اور 2 سجدوں میں ان کی امامت کی۔ پھر یہ لوگ پہلے گروہ کی جگہ چلے گئے جو دشمن کے سامنے تھا۔ جس نے نماز نہ پڑھی تھی وہ آ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جس نے نماز نہ پڑھی تھی وہ آ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جس نے نماز نہ پڑھی تھی وہ آ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع اور 2 سجدوں میں ان کی امامت کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع اور 2 سجدوں میں ان کی امامت کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع اور 2 سجدوں میں ان کی امامت کی۔ پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ پھر ان میں سے ایک گروہ نے بقیہ ایک رکوع اور 2 سجدے کیے۔ پھر ان میں سے ایک گروہ نے بقیہ ایک رکوع اور 2 سجدے کیے۔ پھر ان میں سے ہر گروہ نے بقیہ ایک رکوع اور 2 سجدے کیے۔ جس نے آپ کے پیچھے پہلی رکعت پڑھی تھی۔ جس نے آپ کے پیچھے پہلی رکعت پڑھی تھی اس نے بقیہ رکعت لاحق کی طرح پڑھی۔ لاحق لام الف لا اور حق جیسے آتا ہے، لاحق۔ جس نے آپ کے پیچھے پہلی رکعت پڑھی تھی اس نے بقیہ رکعت لاحق کی طرح پڑھی۔ اور جس نے آپ کے پیچھے دوسری رکعت پڑھی تھی اور جس نے آپ کے پیچھے دوسری رکعت پڑھی تھی اور جس نے آپ کے پیچھے دوسری رکعت پڑھی تھی اس نے بقیہ رکعت مسبوق کی طرح پڑھی۔ اس نے اپنی بقیہ رکعت مسبوق، سبق صحیح مسبوق ہے، سبق لفظ ہوتا ہے نا، سبق پڑھنا۔ اس نے بقیہ ایک رکعت مسبوق کی طرح پڑھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 942۔